السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه: وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. برادران اسلام، دلی بھائیوں، ابن تیمیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے قابل احترام ذمہ داران، اسی طرح سے آج کی اس مجلس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسی طرح سے آج کی اس مجلس کے موقر خطیب برادرم فضیلت الشیخ شمیم احمد فوزی سنابلی مدنی حافظہ اللہ، اسی طرح سے اس مجلس کے ناظم مکرم برادر محترم مولانا عبدالکریم صاحب سنابلی، مجلس میں تشریف فرما قابل قدر علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، خاص طور پر اس مسجد کے امام و خطیب بستی کے اطراف کے تمام تر بزرگان، حوصلہ مند نوجوانان، اسی طرح سے قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز نکاح اور ایسے ہی جس کو ہم شادی بیاہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ موسم شادی بیاہ کا بھی موسم ہے اور اس وقت کافی شادی کے نکاح کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کی اس مجلس کے لیے ایک عنوان یہ بھی منتخب کر لیا گیا جس میں نکاح کے سلسلے میں کچھ باتیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی جائیں، اور اس میں جو چیزیں ادھر ادھر سے منکرات کی شکل میں اندر آ گئی ہیں یا ایسے ہی بہت کچھ رسم و رواج کی شکل میں اس میں داخل ہو گئی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں کی جائیں۔ اور دین اسلام کا جو نکاح کے سلسلے میں تصور ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے سماج میں، معاشرے میں نکاح کے سلسلے میں کیا کچھ ماحول چل رہا ہے، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو نکاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور اسی طرح سے اسلام کے صاف ستھرے، سیدھے سادے، آسان ترین جو نظام ہے اسے سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نکاح کے سلسلے میں ہم اس بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے جس کا تعلق خالص فطرت سے ہے۔ ہماری اور آپ کی فطرت، ہماری اور آپ کی تخلیق، ہماری اور آپ کی پیدائش، ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو طبیعت ہے، ہمارا جو مزاج ہے، ہماری مٹی میں، ہماری تخلیق میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے، اس میں نکاح
داخل اور شامل ہے۔ اس نکاح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سماج سے، کسی کلچر سے، تعلیم سے، جہالت سے، برادری سے، چھوٹے سے بڑے سے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فطری ضرورت ہے نکاح، کسی بھی برادری کا ہو نکاح کی ضرورت ہے، مرد ہو نکاح کی ضرورت ہے، خاتون ہو نکاح کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ ہو نکاح کی ضرورت ہے، جاہل ہو لا علم ہو تو بھی اسے نکاح کی ضرورت ہے، دولت مند ہو تو بھی نکاح کی ضرورت ہے، غریب فقیر محتاج فلاش ہو تو بھی اسے نکاح کی ضرورت ہے۔ ایک فطری ضرورت ہے یہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین نے، دین اسلام نے جو بالکل فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دین ہے، فطرت کو بالکل باریکی سے، گہرائی سے اس دین اسلام کے احکامات میں جگہ دی گئی ہے۔ اس لیے اس میں جو نکاح کا نظام رکھا گیا ہے، یہ نظام بہت ہی زیادہ سمپل اور آسان رکھا گیا ہے۔ کوئی ایسی مشکل نہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ فطری ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ فطری ضرورت کو پورا کرنے میں رکاوٹ بننے والی کوئی چیز اسلام میں رکھی نہیں گئی، بلکہ جو چیزیں تھیں یا بعض تہذیبوں میں رہی، بعض ادیان میں رہی، بعض مذاہب میں رسم و رواج کے طور پر چلتی رہی، دین اسلام نے اس پر قدغن لگایا، بین کیا اسے، کیونکہ اس سے اس فطری ضرورت پر ضرب پڑ رہی تھی، رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں یہ چیز طے کر لی گئی ہو کہ اتنی دولت جس کے پاس ہوگی اسے رشتہ دیا جائے گا، ورنہ رشتہ نہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے کم دولت والے بچے یا بچیاں، لڑکے یا لڑکیاں، مرد و خواتین اس فطری ضرورت کو پوری نہیں کر پائیں گے پھر۔ اس لیے یہ رکاوٹ اسلام کے اندر ہے ہی، ہے کہ ایسے ہی کوئی برادری وغیرہ کی شرط لگا دی گئی ہو، اونچ نیچ کا ماحول بنا دیا گیا ہو، اس کی وجہ سے فطری ضرورت میں رکاوٹ آ رہی ہو، شادی نکاح جیسی ضرورت میں اس کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اس کا بھی کوئی میرے بھائیوں عمل دخل نہیں۔ ایمان، تقویٰ، صلاح، نیکی، دینداری، اخلاق، کردار، یہ بنیاد ہے دین اسلام میں نکاح۔ اگر کہیں یہ شرط لگا دی جائے کہ جو کم سے کم گریجویشن کیا ہوا ہوگا اسی کا نکاح، اسی کو رشتہ دیا جائے گا، ورنہ سے کم ہونے کو رشتہ نہیں دیا جائے گا، یہ بطور مثال ہے۔ ورنہ آج کی تعلیم اور کہہ لیجیے کہ ایجوکیشن کے زمانے میں گریجویشن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ کوئی شرط لگائے کہ ایم بی بی ایس کی ڈگری جس کے پاس ہوگی، ایم ایس کی ڈگری جس کے پاس ہوگی، دنیوی اعتبار سے بات چل رہی ہے، اور اسی کو تو معیار بنا دیا گیا ہے۔ دین کی تعلیم و تربیت کو کہاں کوئی خاطر میں لاتا ہے؟ کہیں خال خال کوئی ایسا دکھائی دیتا ہے جو دین کو اہمیت دیتا ہو، دین کو اولیت دیتا ہو، دین کی بنیاد پر ترجیحات قائم کرتا ہو، ایسا تو نادر معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسی کوئی شرط، ایسی کوئی کنڈیشن لگانے کی گنجائش نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ فطری ضرورت نکاح کی پوری نہ ہو سکے، رکاوٹ کھڑی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اور خاص طور پر نوجوانوں، عزیزوں، تو دین اسلام کے اندر فطری تقاضوں کو بہت زیادہ مضبوط رکھا گیا ہے، اسی لیے اسے سمپل کیا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے۔ نہ مالی رکاوٹ پیش آئے، نہ کلچر اور تہذیب اور برادری کی رکاوٹ آئے، نہ علم اور جہالت کی رکاوٹ آئے، نہ دولت، مالداری اور غربت اور فقر کی رکاوٹ آئے۔ ان رکاوٹوں کو سرے سے ختم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں اگر پائی جائیں کہیں، ہے نا، کہیں یہ چیز پائی جائے، کوئی رشتہ طے ہو جس میں مالداری پائی جائے، علم پایا جائے،
برادری بھی پائی جائے، تہذیب اور کلچر کی یکسانیت بھی پائی جائے، دین اور اخلاق کے ساتھ ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں، دین اور اخلاق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نکاح اور رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی ترغیب کی گئی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ کوئی بہت بڑی جلسے کا موقع نہیں ہے، لمبے چوڑے خطاب کا بھی موقع نہیں، اس لیے درس کے ماحول میں اچھی طرح سے اس بات کو سمجھے، تربوی انداز میں، بولنے والا بھی اور سننے والے بھی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے سماج میں اس حوالے سے جو بہت ساری بے اعتدالیاں چل رہی ہیں، اس میں رکاوٹ، اس میں کمی آ سکتی ہے، اس میں اصلاح کا کوئی نہ کوئی ماحول بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید۔ تو یہ بہت بنیادی چیز سمجھے، اسلام دین فطرت ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، یعنی فطرت کا دین ہے، اس میں ہماری وجود، ہماری مزاج، ہماری طبیعت، ہماری پیدائش کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ اچھا، اگر یہ فطرت کی جو ضرورت ہے نکاح، اگر اس کو مختلف شرطوں سے، مختلف ریگولیشن سے، کنڈیشن سے اور محدود کر دیا جائے، اسے باندھ دیا جائے اور نکاح میں آسانی نہ رہ جائے، نکاح مشکل بن جائے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جس مقصد کے لیے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ مقصد جب نکاح کے راستے سے جو حلال اور پاکیزہ رشتہ ہے اس کے ذریعے سے پورا نہیں ہوگا تو حرام اور ناپاک راستوں سے وہ ضرورت پوری کی جائے۔ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا پانسا، متقی، عابد، زاہد، ورع کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا اور اس کے باوجود بھی پاکیزہ زندگی گزاروں گا۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو یا تو کوئی فطری ہی نقص اس کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر وہ جھوٹا ہے، کیونکہ فطرت سے ٹکراؤ نہیں بولنا کیا جا سکتا، فطرت سے تصادم نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی سیرت اگر پڑھ لی جائے تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ خیر، اس میں زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں اصل یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ سادگی، آسانی، یسر اور بہت ہی زیادہ کہہ لیجیے کہ رسم و رواج سے بھی دور اور ایسے ہی بہت سارے منکرات سے بھی اسے دور رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں، امت کے لوگوں، دنیا میں عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے جو رغبت لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، ترجیح جس بنیاد پر آدمی رشتے منظور کرتا ہے، رشتوں کو قبول کرتا ہے، رشتوں کو تلاش کرتا ہے، اس حوالے سے لوگوں کی بہت ساری بنیادیں، بہت ساری سوچ ہے۔ کوئی آدمی اس لیے عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی خاتون سے، بھائی، اس لیے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، دولت بہت زیادہ ہے، اس کی دولت کی لالچ میں اس عورت سے نکاح کرنے کی رغبت کرتا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو دولت ہی دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی تعلیم کیسی، اس کی تربیت کیسی، حتیٰ کہ خوبصورتی اور جمال بھی بہت سارے لوگ مال کے مقابلے میں نہیں دیکھتے۔ اتنے ایسے رشتوں کی خبر اور داستان سننے کو ملتی ہے کہ نوجوان شکایت کرتا ہے کہ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ فلاں خاتون سے کر دیا، جبکہ مجھے اس کے حسن و جمال سے، اس کے کہہ لیجئے کہ میرے بھائیوں اس کی شباہت سے بالکل اتفاق نہیں تھا، لیکن چونکہ گھرانہ دولت مندوں کا تھا، رئیس قسم کے لوگ تھے، دنیا بھر کے ان کے پاس اسباب زندگی کی فراوانی تھی، اس بنیاد پر جبرن میرا نکاح اس خاتون سے کر دیا گیا۔
اور میرے بھائیوں مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کیا گیا، جبکہ نکاح کے اندر میرے بھائیوں آپ سوچئے کہ حسن اور جمال کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اگر جبرن نکاح کر دیا جائے جوان کا، اور جوان کا اس بنیاد پر کی دولت مند گھرانہ ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہ بن سکے، نتیجہ طلاق اور تفریق تک پہنچ جائے، تو دولت کس کام کی ہوگی؟ آپ کے ہمارے شہر ممبئی کے ایسے کتنے واقعات ہیں، شادی میں کسی دولت کی بنیاد پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے، اور بمشکل 6 مہینے کا عرصہ بھی نہیں گزرا، 2-3 نکاح ایک ساتھ میں جو کیے گئے تھے وہ سب کے سب طلاق و تفریق کے نظر ہو گئے۔ تو بعض لڑکیوں سے لوگ رغبت، عورتوں سے نکاح کی رغبت اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ دولت ہوتی ہے، مال مال کی وجہ سے رغبت کی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، خاندان، برادری، نسب بہت اونچا ہے، اس لیے رشتہ وہی کرنا ہے۔ اس کے یہاں دین نہیں ہے کوئی بات نہیں، خوبصورتی نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس کے پاس مال نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں جو برادری، ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں مل گئی، اس لیے ہمیں رشتہ کر لینا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض لوگ خوبصورتی ہی کو ترجیح دیتے ہیں، حسن و جمال کو، حسن و جمال اگر انہیں مل گیا تو نکاح منظور ہے، دولت ہونا ہو، حسب و نسب نہ ہو، دین نہ ہو، اخلاق نہ ہو، میرے بھائی سے کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے لوگوں کی سوچ کے مطابق اپنی حدیث کو، اپنی باتوں کو مرتب کیا، لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، حسب و نسب خاندان برادری کی وجہ سے کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا دینداری کی وجہ سے بعض لڑکیوں سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ یہ دینداری سب سے اخیر میں آتی ہے، عام طور پر لوگوں کے یہاں مال سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے، اور دینداری سب سے اخیر میں دیکھی جاتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھے گا تو دیکھے گا، ورنہ یہ تینوں ترجیحات پہلے ہو، سب سے پہلے مال، برادری، خاندان، حسب و نسب، اور اس کے بعد حسن و جمال اخیر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تمہیں ہدایت یہ ہے کہ تم نہ تو مال کو ترجیح دینا، نہ تو حسب و نسب کو، نہ تو خاندانی شرافت کو، نہ خوبصورتی کو، تمہیں چاہیے کہ تم دیندار خاتون کو ترجیح دو۔ دیندار خاتون کو پا کر کے، رشتہ پا کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر لو، اور فرد بنا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قریبت یدیک، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں۔ ایک ڈانٹنے کا، تنبیہ کرنے کا اسلوب اور انداز ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی کر دی، تمہاری ترجیح نکاح کے سلسلے میں فطری ضرورت اور تقاضے، فطری ضرورت کے اور اس کے تقاضے کی تکمیل میں ترجیح جو تمہاری ہونی چاہیے وہ دینداری کی ہونی چاہیے۔ اب دینداری کے ساتھ اگر مال ہے اچھی بات ہے، حسب و نسب ہے اچھی بات ہے، خوبصورتی ہے اچھی بات ہے، لیکن ان بنیادوں پر دینداری کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دینداری کو اصالت، اصلیت اور بنیاد حاصل ہے۔ دینداری پہلے نمبر پر دیکھی جائے، اس کے بعد ہی چیزیں ملے تو ٹھیک، نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن ان بنیادوں کو ترجیح دی جائے، دینداری کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو میرے بھائیوں کے انجام وہی ہوتا ہے جو بے دینی کا انجام طے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اولیاء الامور کے لیے، سارے ذمہ داروں کے لیے، سرپرستوں کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عظيم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ لے کر کے آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، دین اور اخلاق پسندیدہ ہو، اس کا دین پسندیدہ، اس کا اخلاق پسندیدہ۔ دین کون سا پسندیدہ ہے؟ جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں ہے۔ اخلاق کون سا ہے؟
جس کو بلند کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، دین اور اخلاق، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو تم اس سے رشتہ کر دو، اس سے نکاح کر دو اپنے بچے کا، الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اللہ اکبر، باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں اور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی۔ معاشرہ دکھائی، معاشرے میں یہ تدبیر دکھائی دے رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یہ زمین میں بہت بڑا فتنہ میرے بھائیوں اور بہت لمبا چوڑا فساد پھیل جائے، بہت بڑا فتنہ اور بہت لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا اگر تم دین اور اخلاق کو ترجیح نہیں دو گے۔ دنیا دیکھو گے، خوبصورتی دیکھو گے، حسب و نسب دیکھو گے، ڈگریاں دیکھو گے، دوسری دنیوی ترجیحات کو اگر تم مقدم کرو گے اور دین کو پس پشت ڈال دو گے، اخلاق کو پس پشت ڈال دو گے، اگر اس کو ترجیح نہیں دو گے تو پھر یہ زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد بھی رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب یہ فتنہ کیا ہے اور لمبا چوڑا فساد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اتنی شادیاں، اتنے رشتے، اتنے نکاح کے پروگرام ہوتے ہیں اور اتنی کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، تفریق ہو رہی ہے، اتنی کثرت سے خلا کی شرح دیکھنے کو ملتی ہے، حیران ہو جائے گا۔ جن اداروں میں فتاوے کے شعبے ہیں نا، افتاء کے شعبے، جہاں فتوے وغیرہ جہاں سے جاری کیے جاتے ہیں، اور تقریباً سبھی اداروں کے اندر ہے الحمدللہ، اگر آپ جا کر کے اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے کہ شعبے میں، آپ کے شعبے افتاء میں سب سے زیادہ فتوے کن مسائل کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا مسئلہ طلاق کا ہے۔ صرف اور صرف میرے بھائیوں عدلیے کا مسئلہ نہیں ہے کہ طلاق کی شکایتیں اور مسائل صبح شام پیش آتے ہیں، یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ، سب سے زیادہ قضیے، جھگڑے جس مسئلے میں مسلم سماج کے یہاں پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ کثرت سے طلاق کے سوالات آتے ہیں، خلا کے سوالات آتے ہیں، ہمیں خلا چاہیے، ہمیں خلا چاہیے، ہماری زندگی فلاں کے ساتھ میں گزر سکتی۔ مرد آ کر کے سوال کرتا ہے ہمیں فلاں اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، اس لیے کہ اس سے یہ شکایتیں، اس سے ہمیں یہ شکایتیں۔ کبھی کبھی نئی طالب علم بیٹھتا تو پھر فسخ کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس فطری ضرورت کا پورا خیال کیا گیا ہے۔ مسلم سماج کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام صرف اور صرف نماز کے چند مسائل میں نہیں، اہل حدیثیت صرف اور صرف رفع الیدین، آمین بالجہر، پیروں کو ملانے میں اہل حدیثیت نہیں، اہل حدیثیت پورے دین اسلام کو شامل ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی اہل حدیثوں کا، تمہاری عبادات بھی اہل حدیثوں کے منہج کے مطابق، تمہارے کاروبار اور لین دین بھی شریعت کے مطابق، اہل حدیثیت کے مطابق، اور تمہارے یہ نکاح طلاق کے مسائل بھی، یہ سارے مسائل، یہ سارے حقوق معاملات میرے بھائیوں یہاں بھی آپ کو اہل حدیث بن کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن تطبیق ذرا جا کر کے دیکھو سماج کا کیا حال ہے۔ سودے، لین دین، خرید فروخت، ڈیلنگ چلتی ہے گویا۔ میرے بھائیوں ہم نے اس سے پہلے بھی کہیں کہا تھا، سعودی عرب الخلیج کا جو علاقہ ہے وہاں پر لڑکوں کا بازار لگا ہوا ہے، لڑکوں کا بازار ہے میرے بھائیوں، بولی لگ رہی ہے، آکشن ہو رہا ہے، کون سب سے زیادہ پیسہ لے کر کے آئے تو خرید کر کے لے جائے۔ اور ہمارے یہاں ہمارے لڑکیوں، وہاں لڑکیوں، سمجھ رہے ہیں، خلیج میں لڑکیوں کا بازار، جو سب سے زیادہ دولت والا لڑکا ہو وہ آئے اور لڑکی کو دولت دے کر کے نکاح پڑھا کر دے۔ ہمارے ملک میں وطن بر صغیر کے اس ملک وطن عزیز کے اندر
مسلمانوں کا حال اور خصوصیت کے ساتھ اہل حدیثوں کا حال عام طور پر میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہاں پر لڑکوں کا بازار لگا ہوا ہے. لڑکی والا دولت مند آئے بڑا سے بڑا ہے نا، وہ آئے وہ لے کر کے جائے. کیا ہے اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے ادھر مشکل کر دیا. زناکاری بدکاری کے واقعات کتنا سننے میں آتے ہیں، ہم نے یہاں مشکل پیدا کر دی. سنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم نے منہ پھیر لیا. ہم نے رسم و رواج کو دیکھا، ہم نے اپنی تہذیب کو دیکھا، اپنی روایات کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، دولت کو دیکھا، اور ہم نے اسی پر اپنے آپ کو لگا دیا. ہم نے دین کو فراموش کر دیا، اخلاق کو فراموش کر دیا، ہم نے شادی کو مشکل کر دی. اسی لیے زناکاری بدکاری سماج میں آسان ہو گئی. میرے بھائیوں، ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ معاملہ نظریاتی نہیں، یہ صرف اور صرف تھیوری نہیں ہے، نظریاتی نہیں ہے کہ ہم نے بول دیا، آپ نے بول دیا، آپ نے رائے دے دیا، فلاں نے رائے دے دیا، اور رائے تک نہیں ہے، تھیوری اور نظریے کے حد تک نہیں ہے. یہ سماج کا سب سے زیادہ عمل میں آنے والا مسئلہ ہے. انسانی زندگی کی اساس اور بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے یہ نکاح اور شادی کا مسئلہ. اگر ہم نے اس کو مشکل کیا، ہم نے دولت کو بنیاد بنایا، ہم نے حسب و نسب کو بنیاد بنایا، ہم نے خوبصورتی کو بنیاد بنا لیا، یا اور دیگر ڈگری اور دنیا کی، میرے بھائیوں دنیا کے اندر جن چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے اگر ہم نے ان کو ترجیحی طور پر بنیاد بنا دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ نکاح بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مشکل ہو چکا ہے. اور پھر جو رسم و رواج اتنا جوڑ دیا گیا، منکرات سے اس کو اتنا بھر دیا گیا کہ بہت زیادہ بوجھل ہو گیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، نوجوان صحابہ کرام کو خاص طور پر ترغیب دیتے تھے، ترغیب، شوق دلاتے تھے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اسے نکاح کی طاقت ہو نکاح کرے. الا یا شباب قریش، الا یا فتیان قریش، اے قریش کے جوانوں، اے قریش کے نوجوانوں، تزوجوا، شادی کرو، نکاح کرو. لا تزنوا، زناکاری بدکاری مت کرو. الا من سلم له فرجه دخل الجنہ، الا من حافظ فرجه دخل الجنہ. سن لو، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کے لیے جنت کی بشارت. دونوں چیزیں ساتھ میں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ فطرت ہے اور یہ فطرت سے ٹکراؤ اور بغاوت ہے. میرے بھائیو، اسلامی سماج کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاف دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں زناکاری نہ ہو، بدکاری نہ ہو، فحاشی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کسی بھی طرح کی آبرو باختگی اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ ہونے کا کوئی معاملہ پیش نہ آتا ہو. اس سے بہترین راستہ کچھ نہیں کہ نکاح کو آسان کر کے جلد سے جلد شادیوں کے بندھن میں لڑکوں کو باندھ دیا جائے. اور یہ تو فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ساری گندگی دنیا کی اس کے اندر موجود ہے. آدمی چند سیکنڈوں میں نہ جانے دنیا کی کون کون سی فحاشی کو، کون کون سی بے حیائی کو میرے بھائیو دیکھتا ہے، سنتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کس سے تعلقات قائم کر کے، اور میرے بھائیو موعد طے کر کے، ملاقاتیں کر کے زناکاری بدکاری کے واقعات صبح شام اخبارات کی اور خبروں کی زینت بنتے ہیں. کسی سے پوشیدہ نہیں. میں کوئی آپ کو باریک رپورٹ نہیں پیش کر رہا ہوں، یا دہانی کرا رہا ہوں. ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے میرے بھائیو، نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے. آسان کرو. آسان کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی آپ سن لیں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر النکاح ایسرہ، خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہے، سب سے زیادہ سمپل، سب سے زیادہ بہتر نکاح ہے. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، یقیناً سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو.
اس کے اندر معونت کم سے کم، اخراجات کم سے کم لگے ہوئے ہوں. اخراجات کم سے کم ہو تو سب سے بابرکت نکاح ہے وہ. نبی کی زبان سے وہ نکاح سب سے بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا گیا ہو. جو سب سے سمپل ہو، یسر ایسر، سب سے آسان نکاح وہ ہے. میرے بھائیوں، سب سے آسان نکاح جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور بابرکت نکاح. کہاں سے نکاح آسان ہوگا؟ کہاں سے نکاح آسان ہوگا؟ نکاح آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی فارمولہ بتایا جائے، کوئی اصول ضابطے بتائے جائیں، کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا جائے جس سے نکاح آسان کیسے ہوگا اس کا بھی ذرا کم سے کم اندازہ لگے کہ نکاح آسان کیسے ہوگا. آ رہی ہے بات. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح جتنے کیے، اپنی بچیوں کے نکاح جو آپ نے کیے، صحابہ کے نکاح، صحابیات کے نکاح اگر سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیے جائیں، میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ معاملہ جاننا، یہ مسئلہ جاننا بالکل آسان ہے. اور ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل بھی نہیں، ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی آئیڈیل نہیں. ہمارے لیے اس مسئلے میں، دنیا کے کسی بھی مسئلے میں اس کے علاوہ کوئی سورس ہونا بھی نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، ہم اپنا عقیدہ دیکھنا چاہیں، منہج دیکھنا چاہیں، سلوک دیکھنا چاہیں، عبادت دیکھنا چاہیں، حلال و حرام دیکھنا چاہیں، کاروبار دیکھنا چاہیں، لین دین دیکھنا چاہیں، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا، یہ سب دیکھنا چاہیں، یہی آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل. اور نتیجہ کیسے یہ نکاح بابرکت رہے، کیسے یہ نکاح خیر والے نکاح رہے، یہ سب نمونے ہم کو آپ کو دیکھنے مل جائیں. اور اس کی مخالفت اور مخالفت کا نتیجہ انجام بد، سماج جل رہا ہے اس انجام بد کے اندر. میرے بھائی، حالات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ حدیث سب سے بڑا ہمارے لیے نمونہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. دیگر محدثین نے بھی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جھرمٹ میں ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی جھرمٹ میں ہم صحابہ کرام بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی، ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ سے کہا، انی وہبت نفسی لک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں، آپ کو ہبا کر رہی ہوں، آپ کو ہدیے میں، تحفے میں دے رہی ہوں، آپ مجھے تحفے میں قبول کر لیجیے. اور آپ ہم جانتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. وہی کیا فرمایا؟ ان وہبت نفسها للنبی. اگر کوئی خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو ہبا کر دے، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیجئے، اپنی زوجہ بنا لیجئے، اپنے حرم میں لے لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لے تو وہ آپ کی بیوی بن جائے. نہ کسی قاضی کی ضرورت ہے، نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، نہ کسی شاہدین کی ضرورت ہے، نہ کسی مجلس کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لے تو آپ کی بیوی بن جائے. یہ آپ کو حق حاصل ہے، امت میں کسی کو یہ حق نہیں حاصل ہے. ضروری ہے کہ ولی کی نگرانی میں نکاح کیا جائے. ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ولی کا مطلب گارجین، اور وہ گارجین جو معتبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر کسی بچی کے، کسی خاتون کے نکاح کرانے کے لیے. یہ اسلام کا ایسا تقیری نظام ہے، اتنا عظیم الشان اور پیارا نظام ہے ولی کا. میرے بھائیوں، اس کی برکتیں اگر آپ تلاش کرتے جائیں تو حیران. اگر یہ ولی کا نکاح نظام نہ ہو، کوئی بھی خاتون، کسی بھی لڑکی کا، کسی بھی خاتون کا نکاح بغیر ولی کی نگرانی کے نہیں ہو سکتا ہے، اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہ شرط اسلام نہ رکھے تو نہ جانے کتنی
عزتیں لگانے کی تھی، آبرو صبح شام لٹتی، لیکن یہ شرط بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل جو بھی عورت اپنا نکاح خود کر لے بغیر ولی کے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہی نہیں۔ باطل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہی نہیں۔ وقت گزر گیا، کوئی اس کا اعتبار ہے نہیں، قاضی لایا گیا ہو، گواہ لایا گیا ہو، فلاں لایا گیا ہو، بھیڑ اکٹھا کی گئی ہو، پیپر بنایا گیا ہو، کورٹ میں ہے نا حکومت کے نظام کے تحت نکاح پڑی ہوئی ہو، کوئی اعتبار نہیں ہے، باطل وہ نکاح نہیں ہوا۔ اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ زناکاری ہے، بدکاری۔ لڑکا ہو یا لڑکی، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یاد رہے ولی کے شرط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی، اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، فصوب النظر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ کو اوپر اٹھایا، نیچے کیا، خاتون کو نظر ڈالی اور آپ خاموش ہو گئے، آپ نے نکاح کی رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ روایت میں ہے فقامت قیاما طویلا، دیر تک خاتون کھڑی رہی، خاتون دیر تک کھڑی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت آپ نکاح میں منظور کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شاب، ایک نوجوان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی زوجنیہا ان لم تکن لک بہا حاجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس خاتون سے نکاح کرنے کی حاجت نہ ہو تو میرا نکاح اس سے کروا دیجیے۔ کتنی سادگی تھی، اگر آپ کو نکاح کی حاجت نہیں اس خاتون سے تو آپ میرا نکاح کرا دیجیے، میں شادی کا نکاح کا حاجت مند ہوں، خاتون نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے میرا نکاح اس سے کروا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، آپ نے فوراً سوال کیا تمہارے پاس اس خاتون کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ۔ کوئی کنڈیشن لگائی بھائی؟ دولت ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ مال ہے کہ نہیں؟ تمہاری جاب کتنی ہے؟ تمہاری ماہانہ سالانہ انکم کتنی ہے؟ تمہارے پاس بیلنس کتنا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے؟ جائیداد کتنی ہے؟ کتنا ماہانہ سالانہ انکم تمہاری ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں لگائی، تم کس برادری کے ہو، یہ کس برادری کی ہے، کس قوم قبیلے کے ہو، کچھ نہیں، یہ بھی مومنہ ہے، یہ بھی مومن ہے، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، وہاں پر صحابی نوجوان ہے اور یہ خاتون ہے نکاح کرنے کی رغبت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کنڈیشن لگائی نہیں، کوئی شرط لگائی نہیں، آپ نے بلا تاخیر یہ بھی نہیں پوچھا تمہاری پڑھائی لکھائی کتنی ہے، تمہاری ڈگری کتنی ہے، کیونکہ فطری ضرورت ہے۔ وہ خاتون آئی اپنی فطری ضرورت کا تذکرہ کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نکاح کی رغبت رکھتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے اپنی فطری رغبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے اچھی بڑی معتبر کوئی عدالت نہیں۔ آپ کے سامنے دو مسئلہ موجود ہے، خاتون نکاح کی رغبت رکھتی ہے، نوجوان نکاح کی رغبت رکھتا ہے، فطری ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو ٹال دیا جاتا، دولت کو بیچ میں لا کر کے، برادریوں کو بیچ میں لا کر کے، پراپرٹیوں کو بیچ میں لا کر کے، یہ کنڈیشن اور شرطیں لگا کر کے، اس بات کا خطرہ تھا کہ نہیں تھا کہ شیطان دونوں کے پیچھے لگے، اسے بھی کہیں زناکاری بدکاری کے حوالے کر دے، اسے بھی کہیں زناکاری بدکاری کا راستہ دکھا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے نبی تھے، نکاح کو سب سے زیادہ سمپل اور آسان زبان سے بھی کہا، عمل کر کے بھی دکھایا، اپنی نکاحوں میں، اپنی بیٹیوں کی نکاحوں میں، خود اپنے نکاحوں میں بھی، اور یہ امت کے لیے نمونہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نکاح کا
منظر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے حدیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دو بھی مہار کو دینے کے لیے کچھ ہے تو لے۔ غریب صحابی تھا، غریب صحابی تھے، بہت فقیر محتاج قلاش آدمی تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نکاح میں مہر تو دینا، اور یہی وہ ایک پہلا خرچہ نکاح میں ہے جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا۔ نکاح میں مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے یہ حرام حلال ہو جائے گی تمہاری۔ یہ خاتون حرام ہے نا، اس کو حلال کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے بعد مہر ضروری ہے۔ یہ خرچہ ہے۔ دوسرا خرچہ ولیمے کا، اور یہ دو ہی خرچے ہیں، دونوں خرچے لڑکے کے اوپر ہیں۔ اس کے اوپر ہے بھائی، لڑکے کے اوپر، لڑکی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکی والوں کے اوپر کوئی خرچہ نہیں۔ دو ہی خرچے ہیں اسلام کے اندر، اور اسے لڑکے، دونوں خرچے لڑکے والوں کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ دونوں خرچے بھی اسلام کے اندر اسلامی اصولوں سے بدھے ہوئے ہیں۔ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو حد سے زیادہ اونچی مہر مقرر کرنے کا حکم دیا گیا، اور نہ حد سے زیادہ اونچا ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، تاکہ یہ فطری ضرورت پوری ہونے میں یہ چیزیں بھی کبھی رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیج کے ممالک میں حالت یہی ہے، اتنی اونچی مہر کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نوجوان جمع کرتے کرتے اسے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ جاب کرتے کرتے تنخواہیں آتی ہیں، سیلریز جمع ہوتی ہیں، مدد لیتا ہے، تعاون لیتا ہے، کسی سے قرضہ لیتا ہے، اسے 2 لاکھ ریال مہر میں دینا ہے، 3 لاکھ ریال مہر میں دینا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ مہر میں دینا ہے، تب جا کر اس کا رشتہ ہوگا۔ تو لڑکیوں کا بازار لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ لڑکیوں کا بازار لگا، اتنا دولت جو لڑکا لے کر کے آئے وہ خرید کے لے جائے۔ ہمارے یہاں جہیز بالکل الٹا کر لو، وہ مہر ہے اسلام کے اندر، لیکن مبالغہ جو ہے یہ حرام ہے۔ اس قدر 10 سال 5 سال شادی کو ڈیلے کرنے کا سبب بن جائے، لڑکیاں بوڑھی ہو جائیں، لڑکے بوڑھے ہو جائیں مہر کی رقم جمع کرتے کرتے، اور پھر فطرت سے لڑا نہیں جا سکتا، حرام راستے، زناکاری کے، بدکاری کے، فحاشی کے، اس سے ان سے تعلقات قائم کرنے کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے بھائی، یہ خطرناک مسئلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنی سی بات، اس نے کہا مائیں دل لائزاری، اللہ کے نبی میرے پاس تو اس ایک لنگی کے سوا، ایک چادر جو میں اوڑھ رکھا ہوں، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باہر کو کچھ تو دینا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، کچھ، جاؤ دیکھو تلاش کرو۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس خالی یہی ایک چادر ہے، تو ایک ہی چادر ہے، تو اگر تم اس کو دے دو گے تو پھر تمہارے پاس چادر نہیں رہے، جاؤ دیکھو تلاش کرو، التمس ولو خاتم من حدید، تلاش کرو، چاہے کوئی انگوٹھی لوہے کی بھی مل جائے تو لے آنا، مالیت بن جائے بس، ٹھیک ہے؟ بغیر مالیت والی چیزوں سے بھی نکاح ہوتا ہے شریعت کے اندر، لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ مالیت والی چیز ہونی چاہیے، وہ مالیت بنے۔ اللہ کے لیے فرمایا جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے گیا، تلاش کیا، یہاں وہاں کچھ نہیں ملا، واپس آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، جبکہ اس کی کیا قیمت ہو؟ میرے بھائیو 1-2 درہم بھی اس کی قیمت نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ کچھ تو لے کر کے آؤ۔ آپ سوچئے کچھ نہیں ہے آدمی کے پاس، آج تو خلیج میں مہر اتنا لمبا چوڑا، اور ہمارے ہندوستان کے اندر وطن عزیز میں ہم اہل حدیثوں کے یہاں خاص طور پر میرے بھائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں معاملہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں مطالبے جہیز کے نام پر لاکھوں میں ہوتے، لاکھوں میں، اتنا کیش چاہیے، اتنی کی گاڑی چاہیے، اتنا انتظامات چاہیے، اتنا زیادہ فرنیچر اور اساس چاہیے، اتنا زندگی کے وسائل چاہیے، کھانے میں یہ چاہیے، باراتوں کو یہ چاہیے، اتنے سارے مسائل، نکاح کو اتنا مشکل، ایک مجلس میں ہونے والی
یہ فطری ضرورت کو تکمیل کرنے والی چیز اسے اتنا مشکل بنا دیا گیا. آج بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کیا ہوگا یا کرنے والے ہوں گے, ان سے پوچھو ان کے دل سے کہ ان کی زندگی میں سب سے مشکل کام دو چار جو ہے وہ کون سے. ان کے دل کی گواہی ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے مشکل کوئی مرحلہ ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کا مسئلہ سب سے مشکل. میرے بھائیوں کیا کیا, اور پھر اس کے نتیجے میں زناکاری, بدکاری, فحاشی, میڈیا کے راستے سے جو اور فحاشی بہیائی کے راستے آسان ہو گئے ہیں وہ تو ناقابل شمار ہے. اللہ کے نبی کس طرح سے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں اسی مجلس میں تلاش کر کے آیا. نہیں ہے اللہ کے نبی میرے پاس, لیکن آپ پھر بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس تو کم سے کم جاؤ 10-15 دن کچھ محنت کرنا, روز لکڑیاں وغیرہ کاٹنا دھونا ہے کہ نہیں, اور کچھ جمع ہو جائے گا 10-20 درہم 25 درہم تو آنا تب تمہارا نکاح کروا دوں گا. آپ نے اس مجلس میں نکاح کروایا, آپ نے ڈیلے نہیں کیا, جبکہ یہ وہ خرچہ ہے جو نکاح کے بنیادی اخراجات میں سے مہر اور ولیمہ اس کے بعد جیسے بھی آدمی کر لے, ستو کھلا دے, کھجور کھلا دے, ہے کہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جیسے جیسے ممکن ہو آدمی کے لیے. لیکن فطری ضرورت نکاح کی اگر اس کی رکاوٹ اس کو روکا گیا تو سماج بدکاری, فحاشی, زناکاری, بدکاری کے اندر جلے گا جیسے جل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیسے نکاح کرو گے, کیسے نکاح کرو گے؟ کہتے ہو نکاح کرنا چاہتا ہو, کہاں سے نکاح کرو گے, تمہارے پاس تو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے, جاؤ یہاں سے. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ هل معك شيء من القرآن هل تحفظ شيئا من القرآن. اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن وغیرہ یاد ہے؟ صحابی نوجوان صحابی نے کہا مجھے قرآن یاد ہے. بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے پوچھا کیا یاد ہے, کون کون سی سورت یاد ہے؟ احفظ سورت کذا و کذا. اللہ کے نبی فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, یہ جو صورتیں یاد ہیں اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا, سکھا دینا, اسی کو مہر بنا دیتا ہوں اور اسی کو مہر بنا کر کے تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں, یہ تمہاری بیوی. انطلق بها فقد زوجتکها بما معك من القرآن. اسے لے جاؤ, یہ سکھا دینا, یہی تمہاری بات ہے اور تمہاری بیوی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا نکاح ہے. وہ کارڈوں پر لمبے 500 روپے کے نکاح مسنون لکھنے سے اہل حدیثیت نہیں آ سکتی ہے. دعووں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوتی, دعووں کے لیے دلیل مطلوب ہوتی. تمہارا کردار دیکھا جائے گا, تم کیا مطالبہ کرتے ہو بچوں کے بچیوں کے نکاح کے لیے. کتنے رشتے تم نے جہیز کی کمی کی وجہ سے رد کیے ہیں. رب جلال کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اس کے نتیجے میں زناکاریاں بدکاریاں اگر ہوئی ہوں گی اس کا دوش بھی تمہارے سر پر جائے گا. پریکٹیکل چیز ہے. دعوے کے اہل حدیث ہیں, رفع دین کے اہل حدیث ہیں, قبرستان قبروں پر مزاروں پر نہیں جاتے اس لیے اہل حدیث ہیں. میرے بھائیو کیا یہ نکاح دین اسلام سے باہر ہے؟ النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس مني فمن رغب عن سنتی فليس مني. نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی تعلق نہیں. اس لیے یاد رہے. اچھا یہ تو بات ہو گئی جو ماحول بنا رکھا ہے جہیز کے نام پر, ایسی لعنت. اب مجھے اتنی لمبی چوڑی تفسیر میں مجھے نہیں جانا ہے, میں صرف تفہیم کے حد تک کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے, اتنی بات میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. رہی بات رسم و رواج کی, منکرات کی, تو پھر حدث والا حرج بیان کرتے جاؤ, کوئی شمار نہیں. ڈیلی ڈیولپمنٹ ہے منکرات میں بھی اور ڈیلی ڈیولپمنٹ ہے رسم و رواج میں بھی. میرے بھائیوں اتنا خطرناک مسئلہ ہے. یہ بارات اس کا کیا تعلق ہے دین اسلام سے؟ بارات کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا ہے؟ میرے بھائی وہ اپنی بچی کا نکاح کر رہا ہے
اس کی جو استطاعت ہوگی وہ اپنی طرف سے دعوت دے کے بلائے گا. 2 لوگوں کو، 4 لوگوں کو، 6 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، اس سے کم اس سے زیادہ وہ جس کو بلانا چاہے گا بلائے گا. آپ کو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں لڑکے والے کہ ہم 100 لوگ آئیں گے باراتی بن کر؟ زبردستی اس کے سر پر بوجھ ڈالنے کی کیا گنجائش ہے؟ زبردستی. اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ سامنے والا لڑکی والا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنے آؤ گے بتاؤ. اب ہم نے کہا کہ ہم 150 لوگ آئیں گے، 200 لوگ، 500 لوگ آئیں گے. میرے بھائیوں، اس ظالم سماج نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ کہے کتنے لوگ آؤ گے بارات میں. اس کے دل سے پوچھو ان باراتیوں کی وجہ سے کتنا زیادہ وہ میرے بھائیوں قرضے کے بوجھ کے تلے دب رہا، کتنا گرا بار ہو رہا ہے. کیوں 100 لوگوں کو، 150 لوگوں کو، 150 200 لوگوں کو میرے بھائیوں آپ کے لوگوں کو کیوں کھانا کھلائے؟ اور بھی مطالبے، مینوز میرے بھائی، سٹارٹرز اور مین کورس اور سویٹ، اور اس کے بعد میرے بھائیوں ویلکم، یہ کی تو کوئی حد ہی نہیں. پورا مینو لکھ کر کے دیا جاتا ہے ہمارے باراتیوں کو، یہ اتنی چیزیں آپ کو پیش کرنا ہوگا. اس سے بڑا ظلم اگر میرے بھائیوں تلاش کریں نکاح میں تو آپ کو نہیں. کل تو ولیمہ کرے گا نا میرے بھائی، تب جس کو بلانا ہوگا بلانا. 100 200 500 1000 2000 پورے شہر کو دعوت دو. آپ ولیمے میں بلاؤ، اپنی دعوت میں اپنے خرچے سے جو دعوت آپ کرنے والے ولیمے کی نا، اس میں جس کو دعوت دینا ہوگا دینا. یہ دوسرے کے گھر پر 100 150 10 20 بھی چولے کر کے جاتے ہو. ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے میرے بھائی؟ آج کل 500 روپے 1000 روپے پلیٹ خرچہ ہو جاتا ہے. یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اور دولت مندوں کی شادیوں کا تو کوئی حساب نہیں. لیکن اگر آپ 200 400 500 روپے کی تسلیم کر لیں تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 150 لوگوں پر کتنا خرچہ آئے گا. کیوں یہ اس کا کیا وجہ جواز ہے؟ نکاح شرعی سے اس کا کیا لینا دینا ہے میرے بھائی؟ لڑکا ہے وہ نکاح کر رہا ہے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، جائیں 2 لوگ 4 لوگ بس کافی. اب کوئی لوگ کہتے کہ ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے. اس نے کہا کہ آپ 200 لوگوں کے خاندان کو لے جا کر کے اس کے سر پر مسلط ہو گئے. وہ خاندان کو کل ولیمے میں بلانا، یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اکل اموال الناس بالباطل، باطل اور حرام طریقے سے مال کھانے کی بات ہے. کوئی نہیں کہتا. زبردستی والی بات ہے میرے بھائیوں. سماج نے مجبور کیا ہے، وہ اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے، عزت بچانا چاہتا ہے کہ اگر میں یہ مطالبہ نہیں کروں گا، پیشکش نہیں کروں گا کہ بھائی کتنے لوگ آپ لوگ آئیں گے، 100 لوگ آؤ، 200 لوگ، اگر وہ نہیں کہے گا تو کل آپ اس کی بچی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر، اس لیے وہ مجبور ہے آپ کو بولنے کا. آپ پیشکش کیجئے. اس کی اسلام سے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو بول اٹھائیں گے بھائی، کوئی بارات ورات نہیں دین اسلام کے اندر. ہم کوئی بارات لے کر کے نہیں آئیں گے. ہم 2 لوگ آئیں گے، آپ کی چائے پی کر کے اور نکاح پڑھوا کر کے رخصتی کرا کر کے بچی کو لے جائیں گے. کل ولیمے میں 2000 5000 لوگوں کو دعوت دے کر کے جس کو ہمیں کھلانا ہوگا وہاں کھلائیں گے. آپ پر کیوں مسلط ہو گئے؟ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے. اس لیے اللہ واسطے اس نکاح کو مشکل نہ بناؤ، آسان بناؤ، آسان کرو، تاکہ سماج سے زناکاری کا خاتمہ ہو، بدکاری کا خاتمہ ہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت، فقر، محتاجگی سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ کتنا غریبی تھی، کتنی فقر و محتاجگی کا دور تھا. لیکن آپ کو زناکاری بدکاری کے واقعات انگلیوں پر ملے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیاد پر نکاح ہوتے تھے. یہ رسم و رواج نکاح کو مشکل بنا دینا. اور ہمارے یہاں ہلدی کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، اس کے لیے ہال بک کیے جاتے ہیں، اس کے لیے 200 300 لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. اس کے علاوہ جو منکرات ہیں، فوٹوگرافی حرام ہے، اختلاط مرد و زن حرام ہے، فضول خرچی حرام ہے. یہ سب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ سب اس آسان نکاح کو مشکل بنانے والے کام ہیں میرے بھائی. موضوع لمبا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، تفسیراتی باتیں ہیں، تجزیاتی موضوع ہے.
لمبا ہوتا ہے، رہے تو بات لمبی ہو سکتی ہے. بس عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کلام کی چند آیتیں کافی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذخیرے سے ایک فرمان بھی ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم سماج کو، جماعت اہل حدیث کے افراد کو خاص طور پر، کیونکہ آپ آئیڈیل ہیں، آپ اہل حدیث کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، جیسے آپ ڈنکی کی چوٹ پہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث شرک نہیں کرتا، اہل حدیث بدعت نہیں کرتا، اہل حدیث کی نماز سنت کے مطابق ہے. ایسے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حدیث کا نکاح بھی سنت کے مطابق، تب جا کر کے تمہاری اہل حدیثیت معتبر ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پورے طور پر دین اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والو سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدم کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان کا نقش قدم ہے، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، فوٹوگرافی ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود، کتنی ساری منکرات، رسم و رواج کی بھرمار، منکرات کی بھرمار. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فساد سے، شر سے، فتنے سے بچتے ہوئے خالص سنت کے مطابق پاکیزہ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب 70 پر نکاح ہوا کرتے تھے نبی کے زمانے میں، تو اس جوڑے سے پیدا ہونے والے بچے مجاہد پیدا ہوئے، جن کے نام تاریخ میں آج تک زندہ ہیں، جن کے نام لیتے ہیں تو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ہم، ان کے کارنامے بکھرے ہوئے ہیں تاریخ کے صفحات پر. اور آج کروڑوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے مصیبت بن کے بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب بے برکتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سنت کی مخالفت کا نتیجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پورے طور پر سنت پر چلتے ہوئے اپنے نکاح کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.